ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عبادت کا معنی کیا ہے؟ اور یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم اور آپ سے کہی ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو اس کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ آج ہم لوگ بنیادی طور پر سمجھیں گے، پھر اس کے بعد کچھ ضروری باتیں جو عبادات سے متعلق ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شریعت مطہرہ میں عبادت کا ایک عام معنی ہے، ایک ایسا معنی ہے جو پورے دین کو یا پوری دنیا کو شامل ہے، انسان کی پوری زندگی کا احاطہ اس نے کیا ہوا ہے۔ اور عبادت کا ایک خاص معنی بھی ہوتا ہے۔ عام معنی کیا ہے؟ عبادت کا عام معنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ويرضاه من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، عبادت نام ہے اس بات کا کہ آدمی اپنے ظاہر اور اپنے باطن، اپنے اقوال اور افعال، اپنے زندگی کے سارے ہی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خیال رکھ کر زندگی گزارنے والا ہو جائے۔ جو آدمی اپنے ایمان عقیدے سے لے کر اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنا اخلاق، بلکہ زندگی کے ہر ایک چھوٹی بڑی بات، حتیٰ کہ ایک انسان اگر اپنے آس پاس چلنے پھرنے والے جانوروں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، کتے کے ساتھ، بلی کے ساتھ، سانپ کے ساتھ، بچھو کے ساتھ، چرند پرند کے ساتھ، جن کے ساتھ بھی معاملہ کر رہا ہے، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی ہدایت کیا ہے۔ زندگی کے سارے ہی معاملات میں اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، یعنی اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں عبادت۔ یعنی عبادت کا یہ وہ عام معنی ہے جس میں انسان کی ساری زندگی اور زندگی کے سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ایک آدمی کی قضاء حاجت کے جو مسائل ہیں، استنجا کے لیے آدمی جاتا آتا ہے، اس سے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بہت ساری باتیں سکھائی، آداب سکھائے، دعائیں سکھلائیں۔ ایک آدمی میاں بیوی آپس کے اپنے مخصوص تعلقات قائم کرتے ہیں، اس سے متعلق بھی اسلامی شریعت نے کچھ ہدایات ہم اور آپ کو دیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سمجھاتی ہے قضاء حاجت ایک انسان کی فطری ضرورت، اور یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک انسان کی اپنی حاجت ہے۔ بظاہر وہ اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں، بظاہر یہ آدمی اپنی فطری ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق جب ان سب چیزوں میں آدمی پابندی کرتا ہے تو پھر یہ اس کی پابندی، ان ہدایات کا خیال رکھنا، یہ عبادت قرار پاتا ہے۔ تو عبادت کا ایک معنی ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری ہی زندگی ایک انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزرے، یعنی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے۔ اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اور آپ کی اس دنیا میں زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو کوئی یہ غلط فہمی ہم نہ پالیں کہ اس کا مطلب یہ کہ دنیا چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جانا ہے۔ کوئی یہ غلط فہمی نہ پالے کہ دنیا چھوڑ کر جنگل و بیابان میں جا کر بیٹھ جانا ہے۔ نہیں، اس دنیا میں رہ کر، دنیا میں لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اچھے اور برے کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھ کر جینا، یہ اصل میں عبادت۔ اسی لیے آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے الگ الگ واقعات میں کچھ باتوں کا مطالبہ رکھا۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کے وہ دودھ شریک بھائی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے تبتل کی۔ تبتل کہتے ہیں کہ آدمی غیر شادی شدہ زندگی گزار لے عبادت کے مقصد سے،
یعنی وہ شادی کرنے میں جنجال کیوں پانوں، خامخواہ مسائل اپنے ساتھ کیوں رکھوں؟ میں شادی نہیں کروں گا تو عبادت کے لیے میرے پاس وقت رہے گا، تو میں تبتل یعنی غیر شادی شدہ زندگی عبادت کے مقصد سے میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اجازت نہیں دی۔ صحابی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے اس دن حضرت عثمان ابن مظعون کے مطالبے کو منظور کیا ہوتا تو ہم بھی عبادت کے شوق میں کیا کرتے؟ حدیث کے الفاظ میں نقل کروں، ان کے الفاظ کو آپ دیکھ کہتے ہیں لختصینا، ہم اپنی خسی کروا لیتے اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ ایک دوسرے واقعے میں آپ دیکھیں، 3 آدمی آئے اللہ کے نبی کے پاس، گھر میں آئے، اللہ کے نبی موجود نہیں تھے۔ امہات المومنین سے پوچھا، اللہ کے نبی ہمارے سامنے تو جو عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں وغیرہ، ذکر و اذکار جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ امہات المومنین نے بتایا اللہ کے نبی کی عبادت گھر کے اندر کیا کیا ہوتی ہے۔ کأنہم تقالوها، جب انہوں نے یہ ساری بات سن لی تو ان کو لگا کہ ہم بڑی کم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے سارے اگلے پچھلے سب معاف ہیں، تو پھر ہم ان کے مقابلے میں تو گنہگار بندے ہیں، ہمارا اپنا معاملہ عبادت میں بہت ہونا چاہیے، ہم تو اللہ کے نبی کے مقابلے میں بہت کم ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ تب تینوں نے ایک فیصلہ لیا وہیں بیٹھے بیٹھے۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر صرف نماز پڑھا کروں گا، راتوں میں سوؤں گا نہیں، قیام اللیل کرتا رہوں گا، رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی نے اسی مجلس میں یہ کہا، میں دن کے اوقات میں ہمیشہ روزے سے ہی دن گزاروں گا، بغیر روزے کے میرا کوئی دن نہیں گزرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے ایک اور صحابی، وہ بھی صحابی رسول، وہ کہنے لگے میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں شادی ہی نہیں کروں گا، نہ بیوی نہ بچے، یہ زندگی کے مسائل ان سب سے میں آزاد رہوں گا، میں عبادت میں لگوں گا۔ اللہ کے نبی جب گھر لوٹ کر آئے تو امہات المومنین نے یہ سارا واقعہ بتایا کہ 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا، پھر اس کے بعد اپنی یہ خواہش یا ارادہ ظاہر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بڑی بڑی باتیں کہی۔ پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ دیکھو تقوی کے جس درجے پہ میں گیا ہوں نا، اس سے اوپر تو کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں جس درجے کا متقی انسان ہوں نا، مجھ سے بڑا متقی تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ متقی بننے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو میں نے اختیار کیا تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو تم لوگوں نے طے کیا ہے نا، یہ غلط ہے۔ دیکھو میں متقی ہوں تو میرے تقوی کا ثبوت یہ نہیں کہ میں نے سب چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت کرتا بھی ہوں، میں دن میں کبھی روزہ رہتا بھی ہوں، عام دنوں کے اندر نفل روزوں کے لیے کبھی روزہ رہتا بھی ہوں، کبھی بغیر روزے کے بھی میرے دن نکلتے ہیں، اور میں شادیاں بھی کیے ہوئے ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے کہا کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، میرے اس طریقے سے ہٹ کر کوئی دیندار بننا چاہے گا تو یہ دینداری نہیں۔ آپ دیکھیے اسلامی شریعت کی نظر میں عبادت جسے کہتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی جنگل و بیابان میں بیٹھ جانے کا نام نہیں، گھر کی ذمہ داری نہ لے، آدمی گھر کے مسائل میں دلچسپی نہ لے، بیوی بچوں کی فکر نہ کرے، یہ دینداری نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور تیسری حدیث آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک صحابہ کی نظر پڑتی ہے ایک اور صحابی پر، وہ بڑے ہٹے کٹے، بڑے پہلوان قسم کے آدمی، لمبا قد، اچھی خاصی پرسنالٹی والے، وہ وہاں سے گزرے تو صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کتنے زبردست آدمی ہیں، جسمانی طاقت اللہ نے کتنی دی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلتے۔ یعنی ان کے خواہش یہ ہے کہ یہ جہاد میں نکلیں اور جہاد میں نکل کر اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی یہ تمنا، یہ خواہش جب سنی نا، تو اللہ کے نبی نے ان صحابہ سے کہا کہ یہ جو صحابی ہیں اگر اپنے گھر سے اس لیے نکلے ہیں کہ جا کے روزی روٹی کمائیں، حلال روزی محنت کر کے جو کمائی جاتی ہے، اپنا کمانا روزی روٹی اپنا نوالا کمائیں اور اس کے ذریعے خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں اور اپنے والدین کی روزی روٹی کا بھی انتظام کر سکیں، تو ان کا کمانے کے لیے نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ یہ ہے عبادت اللہ تعالیٰ کے بندوں، کہ لوگوں میں رہو لیکن لوگوں کے نہ رہو، یعنی لوگوں کے لیے جینے والے نہ بنو، سب کے مسائل حل کرو، جو آپ کے ماتحت آتے ہیں ان سب کے مسائل حل کرو، لیکن ان کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھ کر کرو۔
جو کام کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جہاں کرتے ہیں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ناپسند کا خیال رکھ کر زندگی گزارو. حتیٰ کہ میں نے کہا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ اگر ایک کتے کے ساتھ، ایک بلی کے ساتھ راستہ چلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا معاملہ کرنا ہے. اگر وہ نقصان دہ ہے، اس کے خاتمے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. جو کتا لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن بیجا اگر کوئی کسی کو تکلیف دے کر مارتا ہے، کتے کو مارے تو بھی اسلامی شریعت کی نظر میں غلط ہے. بیجا بلا وجہ اگر آدمی مارتا ہے. بھائیوں، میں جو بات آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عبادت کا ایک معنی ہے کہ جس میں جو ہے ساری زندگی آ جاتی ہے. کوئی بات میری اور آپ کی زندگی کی بچتی نہیں ہے. ہمارے اپنے خیالات تک جو آتے جاتے ہیں نا، دل میں خیالات، وسوسے، باتیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے معاملہ کرنا ہے، یہ بھی اسلامی شریعت نے سکھایا. اور یہاں بھی اس کی پابندی کرنا، یہ عبادت کا ایک باب ہے. یہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. اب ظاہر سی بات ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی پسند ناپسند کے مطابق اگر زندگی گزارنی ہے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہر جگہ اللہ کی پسند ناپسند کیا ہے، یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، یہ جاننا پڑے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا، میں اپنے طور پہ نہیں طے کر سکتا نا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ فلاں کے ساتھ میرا کون سا معاملہ پسند کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، سیکھنا پڑے گا. اسی لیے بھائیو، زندگی عبادت والی ہے کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی وہ ہے جس میں آپ علم اور عمل سے جڑے رہیں. علم اور عمل سے جڑے رہیں. جو آدمی علم سیکھے بغیر صرف عمل کرنے کی راہ پہ جاتا ہے، وہ یا تو زیادہ دور تک نہیں جا پاتا، یا عمل بغیر علم کے کرتا ہے اور غلطیاں بہت ساری کرتا ہے. جو آدمی بغیر علم کے صرف عمل کی راہ پہ جانا چاہتا ہے، وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتا. جب علم ہے ہی نہیں تو عمل کس پہ کرے گا؟ زیادہ دور تک نہیں جا سکتا، زیادہ عمل نہیں کر سکتا. یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی عمل تو خوب کرے گا لیکن بغیر علم کے کرے گا، اور بغیر علم کے عمل کرنا سورہ فاتحہ کی روشنی میں یہ ضالین یعنی نصارہ کا طریقہ تھا. بغیر علم کے وہ لوگ عمل کے دعوے دار تھے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات علم سے تو بڑا شغف رکھتے ہیں، علم سے تو بڑا شوق رکھتے ہیں، علم بہت ہیں، معلومات بہت ہیں، لیکن یہ علم عمل کے مرحلے تک نہیں آتا. یہ معلومات اس کی اپنی عملی زندگی میں اتر کر نہیں آتی. اللہ معاف فرمائے، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ عالم دین کا ٹائٹل آپ کے ساتھ ہو. ہر آدمی، مجھ سمیت، آپ سمیت، ہر آدمی یہ دیکھے ہمارے پاس کتنا علم ہے، اس کے مطابق ہمارا عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یہ ہے اصل میں عبادت کا امتحان. اور یہ عبادت کب تک چلے گی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ عبادت والی زندگی، یہ علم و عمل والی زندگی، یہ زندگی کے ہر میدان میں ایک جہاد، زندگی کے ہر میدان میں ایک مقابلہ جو ہوتا ہے، یہ چلتا رہنا چاہیے. کب تک؟ جب تک آپ کو اور مجھ کو یقین یعنی موت نہ آ جائے. موت آنے تک اسی پہ لگے رہنا، یہ اصل میں اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے. یہ ہے اصل میں اقامت دین، دین قائم کرنا. یہ ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا. زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی والی ہو جائے. ہر جگہ ہر مقام پر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہو جائیں. حاضرین گرامی قدر، یہ ہے عبادت کا عام معنی. اس میں عقیدہ بھی داخل ہے، اس میں عبادات بھی، اس میں معاملات بھی، اس میں اخلاق بھی، اس میں ہمارے اور آپ کے معمولات زندگی بھی، اس میں انسانی زندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کی سبھی باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. حتیٰ کہ جو خیالات میرے اور آپ کے اندر آتے جاتے ہیں، یہ بھی اس عبادت کے مفہوم میں داخل ہے. اس کے مقابلے میں عبادت کا ایک خاص معنی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے بعد عمل کے جو عملی احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان عملی احکام میں کچھ اعمال، کچھ احکام ایسے ہیں جن کا بندے اور رب کے درمیان کے آپسی رشتے سے تعلق، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بندے اور بندوں کے درمیان یا دوسری مخلوقات سے متعلق. تو جو باتیں، جو تعلیمات بندے اور رب کے درمیان کے خالص معاملات ہیں،
ان کو عبادات کہا جاتا ہے، یا عبادت کا یہ خاص مفہوم ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جو بندے کے بندوں کے ساتھ یا مخلوقات کے ساتھ جو باتیں، ان کو ہم معاملات کہتے ہیں، عبادات اور معاملات۔ عقیدے کے بعد ایمان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے عمل کا۔ عقیدے کے بعد ایمان کی جو تکمیل ہوتی، ایمان جس سے ہمارا مکمل ہوتا ہے، وہ عمل سے، اور جسے ہم عمل کہتے ہیں ان میں کا ایک حصہ وہ ہے جسے ہم عبادات کہتے ہیں۔ یہ بندے اور رب کے درمیان کے معاملات کا نام ہے، اور بقیہ چیزیں وہ ہیں جو بندے اور بندوں کے درمیان کے معاملات۔ بندے اور رب کے درمیان کے جو معاملات جن کو عبادات کہا جاتا ہے نا، یہ بہت ساری عبادتیں۔ کیا کیا عبادتیں ہیں ہم ذرا گن لیں تو آپ کو اور ہم کو اندازہ ہو جائے گا آسانی کے ساتھ۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، 5 باتیں اسلام کی۔ کلمے کے اقرار کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ یہ چاروں کی چاروں عبادات ہیں۔ نماز عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندے کا ظاہری جسم بھی اور بندے کا دل بھی، بندے کی زبان بھی، سب کچھ اس میں لگتا ہے۔ ایک ایسی عبادت جو قلبی عبادت بھی ہے، جسمانی بدنی عبادت بھی ہے، قولی عبادت بھی ہے، نماز عبادت ہے۔ دوسرا اس کے بعد کا رکن ہے زکوٰۃ، مالی عبادت، یعنی ہم مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ عطیات جو ہم اللہ کی راہ میں صدقات کسی کو بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے آل و اولاد پہ جو خرچ کرتے ہیں یا کسی فقیر و مسکین کو دیتے ہیں، جو بھی ہم مال خرچ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں، یہ مالی عبادت۔ تیسرے نمبر پر صوم رمضان ہے، رمضان کا روزہ یا روزہ غیر رمضان کا بھی، یہ بدنی عبادت ہے، روزہ بھی بہت بڑی عبادت۔ اور چوتھے نمبر پر اگر دیکھیں حج بیت اللہ، یا حج بیت اللہ کے ساتھ آپ عمرے کا بھی تذکرہ کر لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کی جانے والی بدنی اور مالی دونوں قسم کی عبادت ہے۔ اس میں آدمی کو اپنے بدن اور اپنا مال دونوں لگانا پڑتا ہے، یہ ایسی عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور یہ ذکر دونوں طرح سے، وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبانی ہمیں الگ الگ اوقات پہ سکھائیں، کچھ کام کرنے سے پہلے ذکر کرو، کچھ کرنے کے بعد دعا پڑھو، سونے سے پہلے دعا، سو کر اٹھنے کے بعد دعا، استنجا خانے جانے سے پہلے دعا، استنجا سے نکلنے کے بعد کی دعا، ایسی جو ہر کام سے پہلے یہ بات، اور ایسی صبح و شام کے اذکار، یہ بھی ذکر، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس سے ہٹ کر عام ذکر، ذکر مطلق کہتے ہیں، یعنی کوئی مقید بندھا ہوا نہیں، ایسی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تذکرہ کرنا، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، یہ بھی عبادت ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر دعا مانگنا، چاہے ہم اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا اپنی ضرورت کے لیے نہیں، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کو ہم پکاریں، جیسے میں نے ابھی اللہ کے ناموں کا تذکرہ کیا، اپنی ضرورت کے لیے ہم پکاریں یا ضرورت کے لیے نہیں، صرف اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے پکاریں، یہ بھی عبادت ہیں۔ ان سب عبادتوں سے ہٹ کر کچھ اور عبادتیں جن کو ہم قلبی عبادات کہتے ہیں، قلبی عبادتیں، قلبی عبادات کیا ہیں؟ اللہ پر توکل بہت بڑی عبادت، پورا پورا اللہ پہ بھروسہ اور یقین، ذرا برابر نہ ڈگمگائے، بہت بڑی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، جو مجھ کو اور آپ کو اس کا غلام بنا دے، اس کا بندہ بنا دے، اس کے سامنے ذلیل کر دے، اس کے سامنے جھکا دے ہم اور آپ کو، اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں ہی نہیں پوری زندگی میں آدمی کے رہے، یہ بھی عبادت۔ امیدیں لگانا کسی بھی مسئلے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مجھے امید ہے، اللہ مجھے دے گا، اللہ مجھے نوازے گا، اللہ مجھے بچائے گا، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، امید اللہ تعالیٰ سے لگانا بہت بڑی عبادت۔ انابت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے۔ اردو زبان میں اس کے لیے ایک تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے لو لگانا یعنی آدمی کا دل لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، بے چین رہتا ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ تعالیٰ وہ کہیں بھی رہے دنیا سے بھاگتا نہیں، لیکن دنیا میں رہتا ہی بھی ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچا سا رہتا ہے۔ یہ ساری عبادتیں، مختصر کہنا یہ چاروں کی، یہ جو ساری جو عبادتیں ہیں نا، یہ عبادتیں ہیں جو عبادت کے خاص معنی میں آتی ہیں۔ اور آج اصل جو پیغام مجھے دینا ہے وہ ان عبادتوں سے متعلق ہے۔ بھائیو، یہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے نا، بہت بڑی دولت، بہت بڑا انعام، اللہ کا بہت بڑا تحفہ، بہت بڑی دین ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی بہت بڑی نوازش ہے، بہت بڑی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنی بڑی کہ معاف کیجئے گا ہماری زندگی دیکھ کر لگتا ہے ہم میں کی اکثریت اس کو پہچان نہیں پا رہے کہ کتنی بڑی دولت اللہ نے ہم کو دی تھی۔ زندگیاں جو ہماری اور آپ کی بتا رہی ہیں نا، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے ان کو پہچانا ہی نہیں۔ ان عبادتوں کی ضرورت ہماری زندگی میں، یہ ان عبادتوں کا فائدہ ہماری زندگی میں کیا ہے، کیوں ان عبادتوں کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، شاید ہم میں کی اکثریت نے نہیں پہچانا۔ ورنہ عبادتوں سے جو کمزور رشتہ میرا اور آپ کا ہے نا، جس طرح کی عبادت ہم اور آپ کرتے ہیں، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں نا، ایسی تو نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ جوڑ کر بات کر رہا ہوں، یہ محاسبے کی بات، یہ خود احتسابی کی بات، یہ اپنے آپ کا جائزہ لینے کی بات کہ ہم اور آپ اگر یہ دیکھیں تو عبادتوں سے ہمارا جو رشتہ ہے نا، وہ اتنا کمزور رشتہ ہے کہ ان عبادتوں کی اہمیت اور ضرورت کو ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ اسی لیے آج اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بھائیو، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو عبادت ہے، ان عبادتوں کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے اور اللہ ہی کے لیے خالص رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نام پر عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور عبادتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہیں، یہ ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے ہو جائے، یہ شرک ہو جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، اللہ ہی کے لیے ہو لیکن کم ہو جائے تو کوتاہی ہو جائے۔ لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں۔ الحمدللہ توحید کے موضوع پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اور اس میں شرک سے پرہیز کرنا چاہیے، غیر اللہ سے عبادت نہیں کی جانی چاہیے۔ بھائیو دیکھو، یہاں دو باتیں بڑی اہم آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو سمجھ کر ہی ہم اپنی گفتگو کو اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ پہلی بات سمجھو، ہم میں سے بہت سارے جو بھائی، بالخصوص جو ہم میں سے جو اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے اپنے جو بھائی بہنیں ہیں، میں آپ سے سیدھے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے اپنے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ بھائی توحید سب سے پہلی بنیاد ہے، یقیناً ہے، کلمہ وہی ہے، اسلام کی پہلی بنیاد وہی، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن جو بات نزاکت کی ہے وہ تھوڑی سی، وہ یہ ہے، قرآن و سنت اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف توحید کا حکم نہیں دیا، اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا، اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جانور پہ سوار ہیں، جانور پہ اللہ کے نبی سوار ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ تمہیں پتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے، تمہیں معلوم ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں کا اللہ تبارک و تعالی پر حق یہ ہے، بندوں کا نہیں، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دو باتیں، اللہ کا حق کیا ہے؟ ہم عام طور پہ کہتے ہیں توحید اللہ کا حق ہے، لیکن ہے اللہ تعالیٰ کا حق یقیناً ہے توحید، لیکن اللہ کے نبی نے یہاں دو باتیں کہی ہیں، ان کو ذرا باریکی سے سمجھیے۔ پہلی بات ہے اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا حق ہے، اور اس عبادت میں شرک سے بچنا یہ اللہ کا دوسرا حق ہے۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں ہم اس پر تو بہت بات کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی عبادت غیر اللہ کی طرف نہ پھیرو، کسی عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے، یقیناً بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ مکتب اہل حدیث، مسلک اہل حدیث کا امتیاز ہے اس معاملے میں۔
لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو حکم ہے وہ صرف شرک سے بچنے اور توحید کو خالص رکھنے ہی کا حکم نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت کرنے کا حکم ہے۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی عام طور پہ ایک بات سمجھ لیتے ہیں، پہلی بات کی طرف سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں عبادتوں میں بھرپور عبادت کرنے کا جو ماحول ہے یہ اکثر و بیشتر کم ہوتا ہے یا بڑی کوتاہی اس کے اندر ہوتی ہے۔ کتنے ایسے بھائی بمشکل فرائض نبھا پاتے ہیں، سنن، نوافل، مستحبات، مختلف قسم کی عبادتیں، نماز کے علاوہ دیگر عبادتیں، نفل روزے، نفل عمرہ یا دیگر ساری جو اللہ تعالیٰ نے کی، صدقات و خیرات، ان عبادتوں میں شوق کی جو کمی ہے نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ سب سے پہلے سمجھیے، آپ یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ملی ہیں، ہمیں اللہ کا حق یوں ادا کرنا ہے کہ اللہ کی بھرپور عبادت کرنی ہے پہلے نمبر پر، اور اس کے بعد اس کے اندر جو بھی عبادت کریں اللہ کی وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پہ ہم اور آپ کو بتائے، پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا یہ ساری عبادتیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ان کو خالص رکھنے کو ضروری مانتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی اہم بات سمجھیے کہ ان عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مفاد نہیں، کوئی فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایک مسئلہ ہے، ایک کمزوری ہے۔ کئی بار ہم جب سوچتے ہیں نا یہ اللہ کا حق ہے، یہ بندوں کا حق ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں یہ بیوی کا حق، یہ شوہر کا حق، یہ بچوں کا حق، یہ والدین کا حق، یہ پڑوسی کا حق، یہ بھائی بہنوں کا حق، یہ رشتہ داروں کا حق، جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھتی ہے، وہ کیا ہے؟ بھائی جس کا حق ہے اگر اس کو نہیں دوں گا اس کا نقصان ہوگا، وہ پریشان ہوگا۔ فلاں کا حق اگر نہیں دوں گا تو وہ بیچارہ اس کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی، وہ آدمی پریشان رہے گا۔ بیوی کا حق ادا نہ ہو تو بیوی پریشان، شوہر کا حق ادا نہ ہو تو شوہر پریشان، اس لیے کہ یہ سب حاجت مند ہے، ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے کی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں فلاں کا حق، فلاں کا حق، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی ہمیں ضرورت ہے، اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ شاید غیر شعوری طور پر ہم نے اس کے مقابلے میں جب اللہ کا حق کا لفظ استعمال کیا نا، جب یہ بات کہی گئی اللہ کا حق ہے، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ دے رہے ہیں۔ ہم جب عبادت کی بات کرتے ہیں تو شاید ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو ہم کچھ دے رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی اس کے اندر اس کا فائدہ ہے، کوئی مفاد ہے۔ آج ایک بات اچھے سے سمجھ لیں آپ، قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت صاف لفظوں میں بیان کر دیا کہ عبادت اللہ کی، اللہ کے نام پہ، اللہ کے لیے خالص رکھ کر کی جائے گی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مفاد نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے آدم کے بیٹے، تم سارے کے سارے انسان اور جن مل کر، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، جنوں میں سے سارے کے سارے مل کر سب سے متقی انسان کے تقوی کا جو درجہ ہوتا ہے اس درجے کے متقی بن جاؤ، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں تم سب کے سب مل کر ایک برے انسان کی برائی کا جو درجہ ہوتا اس درجے تک گر جاؤ، ما نقص ذلک بملکی شیئا، میری بادشاہت میں کسی قسم کی کمی آنے والی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم ہی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، الحمید و قابل تعریف ہے۔ یہ ذہن اپنا پہلے درست کریں۔ ہم شاید غیر شعوری طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے نام پہ ہم کہیں کچھ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اکثر و بیشتر یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے آج بھی ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بار بار آتی ہوگی کہ بھائی اللہ کے حق میں کمی ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا، بندوں کے حق میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ حقوق اللہ میں کمی ہو جائے تو ہو جائے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن بندوں کے معاملات میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جملہ صحیح ہے، غلط نہیں۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ چاہے تو معاف کرے،
اور بندوں کا معاملہ بندے معاف نہیں کرتے، خاص طور پہ روز قیامت کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ یہ بات صحیح، اسی لیے یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ حقوق العباد میں غلطی کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن جو بات میں پہلے جملے کی روشنی میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ سمجھیے، ہم نے یہ جو سمجھا ہوا ہے نا کہ بھئی اگر اللہ کے حق میں کمی ہوگی تو اللہ معاف کرے گا، تو یہ کچھ ایسی بات ہے جیسے کچھ اللہ کو دینا تھا، ہم نے نہیں دیا تو اللہ معاف کرے گا، اور جب اللہ معاف کر دے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں اللہ کے بندو، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ضرورت کے لیے، اصل میں اس میں مسئلہ صرف اللہ کا حق ادا کرنے کا نہیں ہے، ان میں سے ہر عبادت بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ ہر عبادت کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اتنا خیر رکھا ہے کہ جس خیر کی ہم سب کی زندگی میں بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق میں اگر اونچ نیچ ہو گئی اور اللہ نے اگر معاف کر دیا تو سب ٹھیک ہو گیا، نہیں، ہم تو لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کمی کوتاہی اللہ معاف کر دے گا، ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ان عبادتوں میں کوتاہی سے ہم لٹ رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں دیکھیے، جہاں اللہ نے یہ بتایا کہ ان عبادتوں سے اللہ کا کوئی مفاد وابستہ نہیں، تو پھر یہ سوال آتا ہے نا، پھر یہ ساری عبادتیں کس کے لیے؟ تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کو اچھا کر رہے ہو نا، اپنے آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہو۔ اگر تم احسان کر رہے ہو تو اپنے آپ پر احسان کر رہے ہو، تمہاری اچھائیاں تمہارے اپنے لیے ہیں، ان اچھائیوں کا فائدہ تمہیں ملنے والا ہے۔ قرآن کی یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بھائیو، میں جو بات آپ کو جس بات تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اصل میں ہمیں اپنی ذہنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہماری سوچ کی درستگی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عبادتیں بوجھ نہیں، یہ عبادتیں ایک ذمہ داری صرف نہیں ہے، یہ عبادتیں کوئی ایسا پہاڑ نہیں کہ جسے اتار کے رکھ دیا تو ٹھنڈا سانس لیا، یہ تو موقع ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، تحفہ ہے، جسے آپ نے بوجھ سمجھا اٹھا کر رکھ دیتے ہیں تو ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، اور جسے آپ موقع سمجھتے ہیں نا، جتنا لوٹ لیں، جتنا کما لیں، جتنا اپنا لیں، آپ کو لگتا ہے اور کما سکتا ہوں تو میں کماتا جاؤں۔ سبحان اللہ، آپ نے سنا ہے نا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے، اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے کپڑے میں اسے جمع کرنے لگے، جو سونے کی ٹڈیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب سے کہا کہ ایوب، کیا ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی سے میں نے آپ کو مالا مال کر کے رکھا، بہت میں نے دیا ہے آپ کو؟ حضرت ایوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے بہت دیا ہے، لیکن جب تیری طرف سے برکت بٹ رہی ہو تو اس میں مجھے بخیلی نہیں کرنی چاہیے، میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اصل میں عبادتوں کے سلسلے میں مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی۔ وہ جو جذبہ ہے نا، یہاں مسئلہ نہیں کہ میری فرض ہو گئی، میں 5 وقتہ نماز پڑھ لیا، فرض ادا ہو گیا، رمضان کے روزے رکھ لیا، بوجھ اتر گیا، ذمہ داری، اس سوچ سے آزادی حاصل کرو۔ اس سوچ نے ہمارا بیڑا غرق کیا، ہم نے بڑا نقصان اٹھایا اللہ کے بندو۔ ایک ایک عبادت اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا خزانہ، اتنا بڑا خیر، اتنا بڑا انعام کہ ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں، ہم تو اسے صرف ایک ذمہ داری سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس زندگی میں عبادتوں کو اہمیت دینے والی زندگی جتنی بابرکت ہو سکتی ہے، اتنی عبادتوں سے خالی زندگی نہیں ہو سکتی۔ ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خیر رکھا ہے، بڑی برکت رکھی۔ چلیے میں آپ کے سامنے گنا لیتا ہوں کہ ان عبادتوں میں اللہ نے میرا اور آپ کا کیا فائدہ رکھا ہے یا کیا بھلا ہے، تاکہ ہم سمجھیں بھی نا۔ اب میں نے کہہ دیا یہ بڑی اہم ہے، تو آپ کو سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے کیا اہم ہے۔ ان عبادتوں میں ایسی کیا چیز اللہ نے رکھی، ان عبادتوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا راز رکھا ہے کہ جس کے لیے ان عبادتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ نکات صرف آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کچھ پہلو صرف گناتا ہوں۔ یہی صرف نہیں، قرآن و سنت پہ اگر آپ غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں، اگر آپ اسلامی شریعت کے اندر آئی ہوئی تعلیمات پہ تدبر سے کام لیں، آپ کے سامنے اتنے دروازے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں صرف چند پہلو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ یہ عبادتیں میری اور آپ کی زندگی میں کیوں ضروری ہیں، اور ان عبادتوں کا اثر مجھ کو اور آپ کو کہاں کہاں دکھائی دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات
جو ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ بھائیو یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. سیدھی بات، قرآن میں احادیث میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں صاف طور پہ بتایا کہ حق اللہ علی العباد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ اگر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اسے ادا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھے سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہم اور آپ کو ملے گی. اور آپ یہ بات سمجھو، اس کو میں ذرا الفاظ بدل کر آپ کو سمجھاتا ہوں یا بتاتا ہوں. یہ عبادتیں بندے اور رب کے درمیان کا کنیکشن ہے، یہ رشتہ ہے، یہ رابطہ ہے، یہ کانٹیکٹ ہے. یہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا وہ رشتہ ہے کہ جس پہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. ہمارا اور آپ کا، ہمارے اور آپ سے یہ رشتہ، یہ کانٹیکٹ ہے. ہم کو کیا چاہیے؟ یا تو دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، دین چاہیے یا دنیا چاہیے. یہ سب کس کے ہاتھ میں، کس کے پاس ہے؟ یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. کیا چاہیے آپ کو اور مجھ کو دنیا میں؟ جو آپ کو مجھ کو دنیا میں چاہیے. ہمیں اپنی حفاظت چاہیے، اپنے اولاد کی حفاظت چاہیے، یا دنیا کی ضرورتوں کے لیے کچھ مال چاہیے، کچھ پیسہ چاہیے، صحت و تندرستی چاہیے، زندگی میں امن و امان چاہیے، چین و سکون چاہیے، بے اولاد کو اولاد چاہیے. جو بھی آدمی کی دنیاوی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، یہ سب کس کے اختیار میں ہیں؟ کون ہے جو ان سب کا مالک ہے؟ رب العالمین ہی تو ہے. وہ دیتا ہے تب نہ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ تعالیٰ تو دینا چاہے تو کوئی منع نہیں کر سکتا، اور اگر تو روک لے تو کوئی دینے والا بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روکنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں جو بھی مجھے اور آپ کو چاہیے وہ کس سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ملے گا. اب آپ بتائیے، جہاں سے سب کچھ مل سکتا ہے، سب کچھ، کیا چاہیے آپ کو؟ جائز، حلال، ضروری، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے سب کچھ ملے گا. اچھی سے اچھی دنیا بھی، اچھی سے اچھی آخرت بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا اور آخرت کا دونوں جگہ کا جو خیر ہے سب کچھ مل سکتا ہے. اب آپ بتائیے، جس سے سب کچھ مل سکتا ہے اس سے ہمارا کنیکشن ہی نہیں ہے. جن لوگوں کی زندگی میں عبادتیں ہی نہیں ہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کا تعلق ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا لے پائیں گے یہ دنیا سے؟ آدمی نکلتا ہے بازار میں، صبح سے لے کے شام تک لگا ہوا ہے، وہ دینے والا جو اللہ تعالیٰ، اس سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. دنیا میں کہیں اس سے بڑی بیوقوفی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچ کر دیکھیے. ہماری جو بھی ضرورت ہے، دنیا کی جو بھی ضرورت ہے، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ اپنے بچے کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، بچے کی تربیت کے حوالے سے، اس کی صحت، جو آپ کو چاہیے، آپ مسئلہ، سب کچھ تو اللہ کے پاس ہے. ہم اللہ سے تعلق نہ جوڑ کر ساری دنیا میں مارے مارے پھرتے رہیں تو پھر اس سے زیادہ بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی. یہ جو عبادتیں ہیں، یہ کنجی، یہ چابی اس دروازے کی کہ جس دروازے کو کھول کر ہم سارے خزانے حاصل کرنے کا ایک دروازہ، ایک راستہ کھول سکتے ہیں. اور ہم ہیں دروازہ بند کیا ہوا ہے، چابی کہیں رکھی ہوئی ہے، اور دنیا پوری پھر رہے ہیں کہ ہمیں خزانے مل جائیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں. بتاؤ، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ اس پہلو سے آپ دیکھو، عبادتوں میں ہماری کمزوری سے ہم اپنے پیروں پر ہی تو کلہاڑی مار رہے ہیں. اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق نہیں جڑ پا رہا ہے. ہمیں جو چاہیے، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، کوئی بیوی شوہر کے رویے سے پریشان، کوئی شوہر اپنی بیوی کے رویے سے پریشان، کوئی والدین اپنے بچوں سے پریشان، کوئی والدین اپنے بچوں سے پریشان، پڑوسی سے پریشان، کاروباری جو آپ کے مسائل ہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے کہا، بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان، یقلبها کیف یشاء، وہ جس طرف چاہے انگلی وہ دلوں کو پھیرتا رہتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ فلاں کا دل ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے، میری طرف مائل ہو جائے، وہ میری طرف مائل ہو جائے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بندوں کے دل. اللہ کی انگلی اور رحمان کی انگلیوں کے درمیان. اللہ کے نبی نے کہا، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن
یقلبها کیف یشاء کہا کیا چاہیے، سب کچھ جس کے پاس ہے ہم نے اسے کٹ آف کیا ہوا ہے یا اس سے برائے نام رشتہ رکھا ہوا ہے. مشکل سے 2-4 نمازیں یا 5 وقتہ فرائض صرف ادا ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کوئی رشتہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، اور ہم چاہتے ہیں ساری دنیا آخرت کے ہمارے مسائل حل ہو جائیں. اس سے بڑی کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو ہمارے حالات خراب ہیں نا، سیاست کے ناحیے سے بھی آپ دیکھو، یہ جو ہمارے حالات خراب ہیں، ملک کے اندر مسائل ہیں، برا چاہنے والے برا چاہ رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، کامیاب بھی ہو رہے ہیں کئی حد تک، اور ہم اپنے مسائل کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہر دن نیا مسئلہ، ہر دن ایک نئی پریشانی. یہ سب چیزیں، یہ سب حل کرنے کا ایک دروازہ یہ عبادتیں اللہ کے بندوں. ان عبادتوں سے وہ کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے ہمارا بنتا ہے جہاں سے ہمارے مسائل کے حل کا دروازہ کھلتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں بیٹھ جائیے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، نہیں. مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے، حل کرنا پڑتا ہے، لیکن مسائل کا حل کیا صرف میدان میں ہوگا؟ نہیں. میدان کے ساتھ جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کا اختیار ہے اس سے ہمارا کانٹیکٹ کیسا ہے اس پہ دیکھنا پڑے گا. اسی لیے آپ دیکھو ہماری کوششیں کامیاب کیوں نہیں ہوتی معلوم ہے؟ کسی کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی سیاسی پولیٹیکل ایشو آتا ہے، پروٹیسٹ کے لیے سارے ہمارے نوجوان سڑکوں پہ اتر آتے ہیں، صبح سے شام تک تحصیلدار کے آفس تک جائیں گے، پولیٹیشین کے پاس جائیں گے، وہاں جائیں گے، لیکن صبح سے شام تک کی 5 نمازوں میں اللہ سے دعا نہیں کریں گے، مسجد میں حاضری نہیں ہوگی. کیسے حل ہوگے ہمارے مسائل آپ بتائیے؟ جس کے پاس اصل میں مسائل کا حل ہے، جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کے اختیارات ہیں، مخالف کا دل جس کے اختیار میں ہے، ہم نے اس سے تعلق توڑا ہوا ہے اور پھر چاہتے ہیں ساری دنیا ہماری حل ہو جائے. سمجھو ان عبادتوں کو کہ کتنا بڑا ذریعہ ہے یہ عبادتیں، بندے اور رب کے درمیان کا وہ رشتہ، وہ کانٹیکٹ ہے کہ جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے آپ دیکھو اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، آپ نے سنی ہوگی حدیث بارہا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی کو جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا فوراً اللہ کے نبی نماز پڑھتے. کیوں؟ لوگ طنز کرتے ہیں، کئی بار لوگ طنزیہ طور پہ کہتے ہیں یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. بھئی دشمن کا سامنا کرنے کا وقت تھا، جا کے جو ہے مسجد میں جھک گئے. نہیں، دشمن کا سامنا بھی کرو، لیکن یہ سمجھو مسائل صرف دشمن کا سامنا کرنے سے حل نہیں ہوتے. ہمارے اسلاف کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ دن کے غازی تھے تو رات کے نمازی بھی تھے. اب یہاں 2 مسئلے، کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف نمازی بن کے میدان میں کچھ کرنا نہیں چاہتے، اور کچھ لوگ ساری محنت میدان میں کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین سے جڑنے کے لیے تیار نہیں. اور اسلام کہتا ہے وہ جو دن کا غازی اور رات کا نمازی جو دونوں چیزیں اختیار کرتا ہے، تدبیر بھی کرتا ہے، اللہ سے تعلق بھی جوڑتا ہے، وہ دنیا کے اپنے تمام مسائل، انفرادی، اجتماعی، عائلی، قومی، ملی، سب مسائل حل کر لے جاتا ہے. اللہ کے بندو، بات اگر اس نقطے پہ کروں گا بات بہت دور تک جائے گی، لیکن سمجھیے یہ عبادتیں میرا اور آپ کا میرے رب سے رشتہ جوڑتی. اور یہ بات سمجھیں آپ، میں نے اکثر یہ بات کہی، آپ کے سامنے آج پھر دہراتا ہوں یہ بات کہ دیکھو دنیا میں یتیم آپ نے دیکھا ہوگا، یتیم بچے کو دیکھتے ہیں، ہر بستی محلے میں ہوتے ہیں، گھر خاندان میں ہوتے ہیں، جس کا باپ بچپن میں انتقال کر جائے، یعنی لڑکپن میں بچہ ہے یا بچپن میں بچہ ہے، باپ اس کا انتقال کر جائے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی بچہ یا بچی ایسی بھی ہوتی ہیں جس کی ماں انتقال کر جاتی ہے، اور کچھ اللہ کے بندے بچے اور بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں لڑکپن اور بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں. فطری طور پر اللہ نے انسان کو وہ دل دیا ہے کہ جب اس آدمی کسی کی بھی نظر ایسے بچے یا بچی پہ پڑتی ہے نا، دل کے اندر ایک ہمدردی، ایک شفقت کا جذبہ پیدا ہو، ترس آتا ہے. ترس آتا ہے کہ یہ بچہ کتنا قابل رحم ہے، کتنا جو ہے بیچارہ مجبور، کتنا جو ہے اس پہ ترس آتا ہے، کیسا محروم یہ بچہ ہے، ترس آتا ہے. آج ایک بات سنیے، آپ سمجھیے، کسی یتیم بچے کو دیکھ کر اتنا ترس مت کھائیے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے دوری کی زندگی جینے والے انسان پہ آپ ترس کھائیے. وہ بچہ جو یتیم ہے نا، وہ جتنا قابل رحم ہے اس سے 1000 گنا زیادہ قابل رحم وہ بندہ ہے جو اتنی بڑی عبادتوں کی دولت رکھتے ہوئے عبادتوں سے دور ہے. اس محرومی سے بڑی یہ محرومی اللہ کے بندوں اگر ہم سمجھ پائیں، یہ جو ہم نے عبادتوں سے رشتہ اپنا رکھا ہوا ہے نا، معاف کرو، میں اسی لیے میں نے کہا نا، افسوس اس کا ہے کہ ہم نے عبادتوں کی حیثیت کو پہچانا ہی نہیں، عبادتوں کا جو مقام ہے اسے جانا ہی نہیں. زندگی خالی ہے عبادتوں سے. مشکل سے
نمازوں کی پابندی 5 وقتہ نمازوں کی ہو جاتی، اس سے آگے کی عبادتوں سے ہمارا کوئی رشتہ قابل ذکر ہے ہی نہیں۔ جبکہ میں نے کیا دکھائے آپ کے سامنے، عبادتیں گنائی میں نے، کتنی قسم کی عبادتیں، اور ہر عبادت میں جو فرض ہیں، نفل ہیں، سنتیں، سب عبادتوں سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ بھائیو، ایک پہلو ہے جو بتاتا ہے یہ عبادتیں میری اور آپ کی زندگی میں کیوں ضروری، یہ میرے اور آپ کے رب کے درمیان کا رشتہ اور رابطہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نماز میں بندہ جب کھڑا ہوتا ہے، نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو آپ کو میں ایک چیز، ایک پہلو جو ہے واضح کرتا ہوں، اس کو آپ سمجھیے تو بات واضح ہوگی۔ بھائیو، ان عبادتوں کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے کے لیے ایک پہلو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک بے وقعت پانی سے نہیں پیدا کیا؟ نطفہ، ایک معمولی سا قطرہ، اس دنیا میں بڑے سے بڑا ترم خاں ہو وہ بھی اسی نطفے سے پیدا ہوا، وقت کا حکمران بادشاہ ہو وہ بھی اسی نطفے سے پیدا ہوا، بہت بڑا عقل مند چالاک ذہین انسان ہو، ساری دنیا کو اپنی تدبیر کے انگلیوں پہ نچاتا ہو، اسی نطفے سے انسان پیدا ہو۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ سلف صالحین میں سے بعض نے تکبر کے موضوع پہ بات کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ وہ کہتے تھے میں جب کبھی کسی انسان کو تکبر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزر کر آتا ہے، اسے اپنے آپ پہ فخر کرنے کا خیال کیسے آتا ہے؟ انسان کی حقیقت ہی اتنی ہے، ہماری حیثیت اتنی ہے۔ اب آپ یہاں سے سمجھو، اتنے ہم حقیر، اتنے ہم ایک طرح سے کہو کہ بے وقعت ہیں اپنی اصل کے اعتبار سے۔ اب اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ہماری حیثیت اتنی بڑھا دی کہ ہم رب العالمین کی عبادت کرنے والے قرار پائے۔ بھائیو، اگر ہم اس چیز کو سمجھ پائے نا، یقین مانو ساری زندگی اللہ کے سامنے پیشانی رگڑتے رگڑتے گزر جائے گی۔ ہماری حیثیت بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے، ہمارا وزن، ہماری حیثیت، ہمارا اعتبار اللہ نے بڑھا دیا اللہ کے بعد۔ ہم کچھ نہیں تھے، اسی لیے دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1 سے زائد مقام پہ یہ بات کہی، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو کفر کی راہ پہ چلتے ہیں، اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے گئے گزرے ہیں وہ لوگ۔ لیکن وہی بندہ جب اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت کرتا ہے، کتنی اس کی شان بڑھ جاتی ہے، کتنی بڑھتی ہے معلوم؟ اللہ تبارک و تعالی فخر کے ساتھ فرشتوں کے سامنے، جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کرتا ہے اللہ کے بندوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندہ جب ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر اپنے آپ میں اکیلا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ اور اگر ان ذکرنی فی ملأ، اگر کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اس مجلس سے بہتر مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ بھائیو، ہماری حیثیت و حقیر سا نطفہ اور ہمارا مقام ان عبادتوں سے یہ بن جائے کہ رب العالمین فخر کے ساتھ فرشتوں کے سامنے ذکر کرے۔ آپ کو معلوم ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس موقع پر فرشتوں نے کہا تھا اللہ ہم تو تیری تعریف بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہے نا۔ اللہ نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ شارحین نے یہ بات لکھی ہے، جب کبھی بندہ عبادت کرتا ہے نا، اللہ بندے پہ فخر کرتے ہوئے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے دیکھا اس کے لیے میں نے پیدا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، ہماری حیثیت کیا ہو جاتی ہے معلوم؟ یہ عبادت ہم کہاں کے گرے ہوئے، کبھی آپ کسی کو گالی دینے کے لیے کہتے ہیں گندی نالی کا کیڑا، ہماری حیثیت وہی اگر ہم سمجھ پائیں اصل میں۔ لیکن اللہ ہماری حیثیت اتنی بڑھا دیتا ہے کہ رب العالمین ہمارا تذکرہ کرتا ہے۔ اور میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے حدیث کہ نماز میں اللہ کے نبی نے کہا بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، میں نہیں، امام صاحب نہیں، آپ نماز میں کھڑے ہو کر جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمیدنی عبدی، اللہ جواب دیتا ہے آپ کی اس آیت کا، سبحان اللہ، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، اسنا علی عبدی، مجدنی عبدی۔ بھائیو، آپ اس چیز کو ذرا رک کر سوچو، مشکل کیا ہے معلوم؟ سنتے ہیں گزر جاتے ہیں ہم لوگ، میں نے کہا آپ نے سن لیا گزر گئے،
رک جاؤ، ذرا یہاں ٹھہر کر سوچو کہ یہ کیا مقام ہے اصل میں، کوئی عزت اس سے بڑی مجھ کو اور آپ کو مل سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سیاست دانوں کے دائیں پیچھے لوگ پھرتے، کیوں؟ جس کا تعلق سیاست دان سے ہو گیا، دو چار فوٹو اس کی سیاست دان کے ساتھ لگ گئی، اب پورے سماج میں اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، آدمی شان سے پھرتا ہے، کیا؟ ایم ایل اے کے ساتھ، ایم پی کے ساتھ، یا اگر اور نیچے آئے تو ایریے کے فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہ مجھے پہچانتا ہے، وہ مجھے جانتا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے عہدیدار کیا ہماری عزت بڑھائیں گے، رب العالمین سے ہماری نسبت جوڑ کر ہم کیا کس مقام پہ پہنچ رہے ہیں؟ دنیا میں اس سے بڑی عزت کوئی ہو سکتی ہے؟ اور جو عبادتیں مجھ کو اور آپ کو یہ عزت دلاتی ہیں، ان عبادتوں سے میرا اور آپ کا رشتہ کیسا، یہ اصل میں سوچنے کی بات ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم نے ان عبادتوں کی حیثیت کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے ان عبادتوں کے درجے کو جانا ہی نہیں۔ رب العالمین نے کتنی بڑی دولت مجھ کو اور آپ کو عطا کی، ہم پہچان نہیں پائے اللہ تعالیٰ کے بندوں۔ بھائیوں، میں ایک اور پہلو بھی اس کا آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا، ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ جسم یہاں کھا پی کر انسان سے جو نطفہ بنتا ہے، ماں کے رحم میں جاتا ہے، انڈا اور نطفہ مل کر انسان کی تخلیق جسم میں ہو جاتی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ روح دے کر بھیجتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، انسان دنیا کے اندر زندہ ہو کر آتا ہے۔ انسان روح اور جسم سے بنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاں جسم کی ضرورتیں رکھی، جسم کو چاہیے کھانا، چاہیے پانی، چاہیے دوسری ساری چیزیں چاہیے، جسم کو چاہیے، اس کے بغیر آدمی کا جسم آگے نہیں بڑھتا، پروان نہیں چڑھ سکتا، جسم کی ضرورت ہے انسان کو۔ یاد رکھو ایسے ہی ہماری اور آپ کی روح کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک سے کھانا نہ ملے تو بچے کا جسم نہیں بڑھتا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی نیوٹریشن میں کمی ہے، اس کو ٹھیک سے کھانا نہیں مل رہا ہے، غذائیت کی کمی ہے اس کے اندر، اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، ڈاکٹر کہتا ہے نا۔ آپ یہ سمجھیے ہماری روح کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی غذا ملتی ہے تو روح پروان چڑھتی ہے۔ آدمی کھاتا ہے تو پیتا ہے تو جسم میں طاقت آتی ہے، روح کو اس کی غذا ملتی ہے تو روح بھی طاقتور ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں کی بڑی تعداد جسم کو بنانے، جسم کو بڑھانے، جسم کو طاقتور کرنے، جسم کو سنوارنے کے لیے کھانے، پینے، پہننے، اوڑھنے کی تو فکر کرتی ہے، لیکن ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ہماری روح کی بھی غذا ہے، روح کی بھی ضرورت ہے۔ روح کی ضرورت علم اور عبادت ہے، روح کی ضرورت علم اور عبادت ہے۔ اور آپ یہ بات سمجھو، جس طرح آپ کی اپنی بھوک ہوتی ہے نا، جس طرح آپ کی اپنی بھوک، کھانا اگر نہیں کھایا تھوڑی دیر ہو جائے تو بھوک سے آدمی پریشان ہوتا ہے نا، ایسے ہی روح کی بھی ایک بھوک لگتی ہے جس کی وجہ سے اندرونی بے اطمینانی، بے چینی، بے سکونی آدمی محسوس کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی روح کو جب ذکر کی غذا ملتی ہے، عبادت کی غذا ملتی ہے، علم کی غذا ملتی ہے، تب یہ روح پروان چڑھتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے ہمارے بڑے بزرگوں کو، کسی آدمی کو یا نوجوان کو جو لمبا چوڑا ہو جائے، قد بڑھ جائے، لیکن کوئی بیوقوفی والی بات کر دے، بیوقوفی والا کام کر دے، تو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں تاڑ کے جھاڑ کی طرح لمبا ہو گیا، عقل تیری ابھی گھٹنوں میں ہے۔ اردو میں تعبیر ہے، استعمال کرتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے۔ آپ یقین کیجئے کسی کی کم عقلی کے لیے جو بات کہی جا سکتی ہے، ہم میں کی اکثریت کے لیے بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم سب کے جسم ماشاءاللہ پہلوانوں ہو گئے، لیکن روح ابھی بھی ہماری بچہ کا بچہ رہ گئی، اسے ہم نے کبھی بڑھایا نہیں۔ آپ یقین کرو، جب روح کو غذا ملتی ہے، جب روح پروان چڑھتی ہے، جب روح کو ترقی ملتی ہے، پھر انسان حقیقت میں بڑا بنتا ہے۔ اندر سے جو انسان اصل میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو بات کرتے ہیں نا، اصل پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ یہ ہے، آپ کی میری روح سنورنی چاہیے۔ اور میں کہوں اس کا سیدھا سیدھا فائدہ، امپیکٹ کہاں نظر آئے گا آپ کو؟ اگر ہم اور آپ روح کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے جسمانی تقاضوں کو پورا کریں گے نا، پھر یہ ساری دنیا نہیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیز بھی بہت بڑی ہو جائے گی ہماری نظر میں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نہیں، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بچے ماں باپ سے ناراض، کس کے لیے؟ 2 گز زمین کے لیے، 2 گز زمین کے لیے، کورٹ میں، کچہری میں ہے، فلاں ہے فلاں۔ کیوں؟ دنیا کی 2 گز زمین اتنی بڑی ہو گئی ہماری نظر میں، اس کے لیے جینے مرنے کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ وہی اگر ہم اور آپ اپنی روح کی طرف توجہ دیں گے نا، روح جب بھرپور
ایک دم سے سیراب ہوگی اور بھرپور غذائیت سے مالا مال ہوگی، تو پھر یہ روح اس قدر زیادہ طاقتور ہو جائے گی، آدمی اتنا بڑا ہو جائے گا ساری دنیا اس کے سامنے سکڑ کر چھوٹی ہو جائے گی، بہت حقیر نظر آئے گی۔ پھر کبھی انسان آدمی دنیا کے لیے اتنا زیادہ ٹینشن بھی نہیں لے گا، اور نہ دنیا کے لیے رشتوں کو نہ ٹھکرائے گا، نہ دنیا کے لیے پیار محبت کا سودا یہ کبھی نہیں کرے گا۔ افسوس اسی کا ہے، یہ ہمارے جھگڑے جو ہیں نا، آپ سمجھیے میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی میری عبادتیں سیدھے سیدھے میرے اور آپ کے معاملات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارے رشتے ناتوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ روح کی غذا بن کر اگر روح کو تازگی بخشیں، روح طاقتور ہو جائے، روح بڑی ہوتی چلی جائے، دنیا چھوٹی ہوتی چلے جائے گی، پھر ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آپ مجھے کچھ ڈانٹ بھی دیں، تھوڑی دیر تکلیف ہوگی، لیکن معاف کرنا مجھے مشکل نہیں ہوگا۔ آج آپ کو معلوم ہے، مان لیں اللہ نہ کرے بھائی سے مان لیں میرا جھگڑا ہو گیا اور غصے میں نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا، زندگی بھر وہ کیا کرتے ہیں، مجھ سے دشمنی نبھاتے ہیں، اور زندگی بھر یہ نہیں، یہ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے بچوں سے تعلق مت رکھو، اس لیے کہ اس کے باپ نے مجھے گالی دی تھی۔ ایک گالی کیا اتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ زندگی پوری اور زندگی کے بعد اگلی نسل میں بھی نفرتیں منتقل کر کے ہم جائیں۔ یہ کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب ہم روح کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے دنیا کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ معاف کرنا مشکل ہوتا ہے نا، لوگ آ کر سفارش بھی کرتے ہیں معاف کر دو، کہتے ہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوتا، اور آدمی کہتا ہے ایسا نہیں، ضد نہیں، بات ضد کی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے، سمجھیے بات ضد نہیں، آدمی کہتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں پھر بھی مجھ سے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جسمانی تقاضوں ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ ایک بار عبادتوں پر، علم پر محنت کرنے والے بن جاؤ، اپنی روح کو نکھارنے سنوارنے والے بن جاؤ، انر پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ یا انر پرسنالٹی کا حسن اور خوبصورتی، آپ کی جو باہر کی پرسنالٹی، ظاہری شخصیت جو ہے نا، اندرونی شخصیت کا نکھارنا اور سنوارنا، یہ باہری شخصیت کو کچھ ایسے سنوار دے گا، وہ آدمی جہاں رہے گا سماج کے لیے ایک مثال ہوگا، وہ رحمت ہوگا، اس کے رشتہ دار خوش ہوں گے، اس کے پڑوسی خوش ہوں گے، لوگ کہیں گے بھائی کچھ بھی ہو اس آدمی میں کچھ تو ہے، لوگ دیکھیں گے تو محبت محسوس کریں گے۔ کیسے پتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دوسرے الفاظ میں ہم کو سمجھائی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے کہتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبرائیل پھر آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا آسمان والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین کے اندر اس کے لیے قبولیت عام اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، سب اس سے محبت کرنے والے۔ حتیٰ کہ کئی بار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا بھئی کیا بات ہے، جو بھی ہے اس سے محبت کرتا ہے، ایسی کیا بات ہے اس کے اندر، میں بھی ٹھیک ہوں وہ بھی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، اس کی خوبیاں میری بھی خوبیاں، کچھ اسے محبت کرے تو کچھ مجھ سے محبت کرے، لیکن کیا بات ہے کہ سب اس کے دیوانے۔ یہ وہ راز ہے بھائیوں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، عبادتیں اللہ تعالیٰ کا محبوب اگر بنا لے، اور پھر محبت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو کر بندوں کے دلوں تک آئے، تو پھر دنیا ساری آپ سے محبت کرے گی۔ بھائیوں یہی وہ چیزیں ہیں جو عبادتوں سے مجھ کو اور آپ کو اصل میں حاصل کرنی۔ ہم نے جو سمجھا ہوا ہے نا کہ عبادت سے ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، اللہ ثواب دے گا، یقیناً راضی ہونا، اللہ کا ثواب دینا، جہنم سے نکالنا، جنت میں بھیجنا، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ لیکن یہ صرف یہی مقصد نہیں، ایسا کتنا خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو بچا دے کر رکھا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں ان عبادتوں کا ایک اور پہلو بھی آپ کو بتا کر بات ختم کر لیتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک اور بات بتا کے، آپ کو معلوم ہے کوئی بھی پودا، ایک آپ نے پودا لگایا، ماشاءاللہ سب آپ لوگ کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہم سے زیادہ یہ مثال آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا سا پودا، اس پودے کو تناور درخت بننے کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ پانی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، دیکھ بھال کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، دھوپ کی ضرورت ہے، مناسب موسم کی ضرورت ہے، آفتیں جو آتی ہیں ان سب سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر پودے کی دیکھ ریکھ صحیح ہو جائے، وہ جو کمزور سا پودا تھا نا، وہ اتنا تناور درخت بن جاتا ہے کہ پھر ایک بہت بڑے درخت کی شکل میں بدل جاتا ہے، اور اس درخت کے سائے کے نیچے کئی بار انسان اپنے گھر بسا لیتے ہیں، کئی پرندے اس میں گھونسلے بنا لیتے ہیں، کئی جاندار اس میں زندگی جینے لگتے ہیں، اور پھر اس پہ مستضاد
وہ پھل دینے والا ہو، پھول دینے والا ہو یا دوسرے کوئی فائدے، اتنے ایک چھوٹا سا، لیکن اتنا بننے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ ایمان جو ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھی ایک درخت سے درخت کی مثال اللہ نے دی۔ یہ ایمان کا جو ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کا جو درخت ہم نے لگایا ہے، اس کی بھی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، جیسے درخت کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ جب دیکھ بھال صحیح ہوگی، یہ ایمان کا درخت بھی تناور درخت بنے گا اور اس کا خیر پھیلے گا۔ لیکن اگر آپ نے پودے کو نظر انداز کر دیا، پودے کے ساتھ میری اور آپ کی ساری آرزویں دفن ہو جائیں گی۔ یہی معاملہ کہ میرا اور آپ کا ایمان کمزور کیوں ہے معلوم ہے؟ ان عبادتوں سے، اللہ کے ذکر سے، الگ الگ قسم کی عبادتوں سے ایمان کو جو سہارا ملنا چاہیے، جو دیکھ بھال ملنی چاہیے، پانی، ہوا، روشنی یا سورج کی روشنی، دوسری ساری چیزیں جیسے ملتی رہنی چاہیے، یہ نیوٹریشن میرے اور آپ کے ایمان کو نہیں مل رہا ہے۔ ان عبادتوں میں کمی کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا ایمان واقعی معنوں میں وہ تناور درخت بننے سے محروم ہے۔ اسی لیے کئی بار آپ جانتے ہیں کھیتوں میں بعض درخت اگ تو جاتے ہیں لیکن کسی کام کے نہیں رہتے، ہے درخت کہنے کے لیے، بیج نہیں ہے، اٹھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہ اتنا تناور ہوا کہ اسے ہم سایہ لے سکیں، نہ پھل دیتا ہے نہ پھول دیتا ہے، لیکن ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم میں سے بہت ساروں کے ایمان کا درخت بھی ایسا ہی درخت ہے، نہ پھل دیتا ہے، نہ پھول دیتا ہے، نہ سایہ دیتا ہے، نہ واقعی معنوں میں اس کا حقیقی فائدہ جو ہمیں زندگی میں ملنا چاہے نہیں مل پاتا۔ کیوں؟ وہی مسئلہ ناقص غذائیت کا۔ ہماری عبادتوں میں کوتاہی نے ہمیں ایسے غافل کیا کہ ہم اور آپ بہت پیچھے رہ گئے۔ بھائیوں، میں اگر بولتا رہوں گا، یہ عنوان اتنا اہم ہے، اتنا ضروری، یقین کیجیے 1 گھنٹہ اور آپ کے سامنے اسی بات پہ بات کر سکتے۔ مقصد لیکن کیا ہے؟ زیادہ سننا اہم نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہیں اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں تو پھر آج کے بعد عقل مند انسان وہ ہے جو زندگی میں اپنی عبادتوں میں کبھی غفلت نہ کرے۔ فرائض تو دور کی بات، فرائض بہت بڑی بات، چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پابندی کرے، نفل روزوں کا اہتمام، اللہ نے جتنا دیا، صدقہ تو خیرات بہت بڑا بڑا لاکھوں کا مت دیں، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کریں، رشتہ داروں میں دیا کریں، پڑوس میں دیا کریں، آپ کے پاس ماتحت کام کرنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں ان پہ خرچ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ کتنے ایسے بھائی ہیں آج بھی قرآن ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، چلو ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، زبانی جتنا یاد ہے، نماز کے علاوہ کیا کبھی ہم زبان سے پڑھتے ہیں وہ قرآن؟ کتنی غفلت ہماری زندگی میں۔ میں جو بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، شروع میں نے آپ کو بتایا کہ عبادتیں کیا کیا ہیں۔ ہر طرح کی عبادت بھرپور طریقے سے کرنے کی مجھ کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اور آپ 2 ٹوک انداز میں یہ سن لیں، زندگی اگر عبادتوں سے آباد ہو جائے گی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت سے ہماری زندگی خوب مالا مال ہو جائے گی۔ پھر کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کی زندگی میں نظر آئے گا وہی وقت جو پہلے بھی تھا، آج بھی وہی 24 گھنٹے، لیکن اگلے 24 گھنٹے میں آپ وہ کام کر لے جاتے ہیں جو پچھلے 24 گھنٹے میں نہیں کر پائے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ بعد والے برکت والے 24 گھنٹے، پہلے بے برکتی والے 24 گھنٹے۔ وہی آپ کے پاس 1000 روپیہ ہوگا، لیکن اس 1000 روپیے سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی یہ پیدا کرے گا، آپ اپنی یا دوسروں کی اتنی ضرورتیں پوری کر لے جائیں گے جو کل تک 2000 میں شاید آپ نہیں کر پائے۔ وجہ کیا ہے؟ 1000 روپیہ برکت والا جو ہو سکتا ہے، بے برکتی والے 1000 2000 سے بہتر ہی ہوتا ہے۔ آپ اس سطح انداز میں اگر آپ دیکھیں گے زندگی میں ان عبادتوں کا خیر ہر طرح کا، اور میں بتا رہا ہوں نا، صرف چند پہلو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ورنہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرات گرامی قدر اور خواتین اسلام، بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ پیغام جو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عبادتوں میں غفلت والی یہ زندگی، اس سے توبہ کیجیے، اس کو چھوڑیے۔ مشکل ہوگا، آرام کے عادی ہو گئے، بازار میں مشغول ہونے کے عادی ہو گئے، عبادت میں زیادہ تر تک ٹھہرے رہنے میں بے چینی اندر سے ہوتی ہے، شیطان بسیرا کیا رہتا نا بے چینی، لیکن اگر مجاہدہ کریں گے، لڑیں گے اپنے آپ کے نفس کے ساتھ، تو پھر آپ کو یہیں سے سکون ملنا شروع ہوگا۔ اور ایک بات، اگر ان عبادتوں کی لذت اور ان عبادتوں کی برکت اور ان عبادتوں کا خیر اپنی زندگی میں ملنے لگے گا نا، پھر ہم زندگی میں نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ،
اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ہماری اور آپ کی زندگی میں عبادتوں کا اہمیت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والا اللہ مجھے اور آپ سب کو بنا دے، آمین۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی محنتوں کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم اور آپ کو آپس میں تعاون کرتے ہوئے خدمت دین کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔